بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بات کر ہی دیا ہے کہ جو قلب جاری ہو جاتا ہے وہ غوث پاک کے مرید ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، کسی کو غوث پاک کا جو مرید ہو گیا اسی کے قلب جاری ہوگا نا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا، یہی کہتے ہیں نا۔ اگر فیض ہو گیا تو کہیں سے منسلک ہو گیا نا۔ اگر کسی کا قلب چل پڑا تو پھر کہیں سے بیعت ہو گیا، تو پھر چلو ظاہری بیعت نہیں تو پھر غوث پاک کی اس کو بیعت ہو ہی جاتی ہے۔ جس طرح سید سلطان بہو رحمۃ اللہ سے فقیر نور محمد کلاچی والوں کو فیض ہوا، بیعت بھی ہوئی انہی سے، ظاہری میں نہیں، 200 سال کا فرق تھا ان میں۔ فقیر نور محمد نے کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں کہیں جا کے بیعت ہو جاؤں، تو جن کو غوث پاک مرید کر لیں ان کو کیا ضرورت ہے کہیں جا کے بیعت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ یہ حضور پاک کی تعظیم کے لیے، اور کیا، تو سارے جانتے ہیں جی۔ جناب گوشہ صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے کوئی پیر صاحب نہیں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر فیض نہ ہوتا تو پھر واقعی یہ صحیح ہوتا، لیکن اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے نسبت ہے۔ اگر قلب کا فیض ہے تو تم کر کے دکھاؤ ذرا۔ اگر یہ فیض ہے تو یہ حضور پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ حضور پاک سے ہی بیعت ہے۔ دین نبی کا سچا دائی، میرے تیرے دل کا ماہی، دین نبی کا سچا دائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی بیعت نہیں ہو سکتی، زہر میں بیعت ہوتی ہے۔ یہ کوئی آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ان کو حیات النبی مانتے ہیں، اگر آپ حیات النبی مانتے ہیں تو پھر بیعت ہو سکتی ہے۔ جو شخص حیات النبی کا منکر ہے تو پھر وہ کہے گا بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو سلطان صاحب تو فرماتے ہیں جو حیات النبی کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ تو حیات ہے۔ تو جب وہ حیات ہیں، وہ عبدالآباد تک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی نبی، وہ عبدالآباد تک نبی ہیں۔ تو جب سلطان صاحب نور محمد نے کہا کہ مجھے اب ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی، تو ہم کہتے ہیں ہم کو حضور پاک نے بیعت فرمایا، اب ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی ظاہری بیعت کی کیا دلیل ہے حضور پاک سے؟ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی مردہ دل کو اللہ میں لگا دو۔ یہ تو جب تک اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ کام ہے۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے ہیں ہم اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مر جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ادنا سے کلام لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ قیامت تک نہیں مریں گے۔ تو اس کی دلیل یہی ہے، ایک دو نہیں لاکھوں آدمی ہیں جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور شریعت میں اگر 4 آدمی معتبر آدمی نمازی آدمی گواہی دے دیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں جی؟ پھر تو ماننا پڑے گا، اگر قلب اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ان کی مرضی سے کرتا ہے۔ پھر یہاں اگر روشنی کی ضرورت ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ اٹھائی کس نے شمع، بس شمع کو دیکھا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے جی کہ میرا آپ کا ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ مجذوب اسے کہتے ہیں جو ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تجلی ڈالتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، کوئی مر بھی جاتے ہیں
مرنے کے بعد ان کی قبر سے فیض جاری ہو جاتا ہے. اور کوئی ہوتے ہیں کہ جن کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہوئے, وہ کسی کو پتھر مارتے ہیں, وہ پتھر سے فیض جاری ہو جاتا ہے. پنڈی میں ایک لال شاہ تھے, مجذوب تھے. صدر ایوب ننگے پاؤں کو جایا کرتا تھا, صدر بھی تھا پھر بھی ننگے پاؤں جاتا. جب وہ اس کو ڈنڈا مارتے کہتا میرا کام اب ہو گیا. اور آخری دفعہ گیا, بہت کوشش کری مجھے ڈنڈا مارے, پتھر مارے, نہیں مارا. اس نے کہا اب میں گیا, اور واقعی گیا. مجذوب اللہ کے عشق میں مجذوب ہو جاتے ہیں, ان کا درجہ بہت ہے. اب چونکہ وہ پاگل کہلاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے کچھ سلسلہ چلتا نہیں ہے. وہ یہ پاگل نہیں ہے, وہ اللہ کے پاگل ہیں, اور وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے لیے پاگل ہو گئے نا. انہوں نے اپنی جان دے دی, اللہ کے لیے دے دی, ان کو مجذوب کہتے ہیں. ابھی حال میں ایسے مجذوب سمندری بابا تھے کراچی میں, یہاں بھی حیدرآباد میں بھی تھے, وہ بابو سائیں سری گھاٹ میں رہتے تھے. یہ اس قسم کے مجذوب لوگ تھے, لیکن ان کی ہر ادا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہی ہے. ہاں جی عزیزان من، بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو قبلہ سرکار شاہ صاحب کی ذات سے متعلق یا روحانی سفر سے متعلق ہو, باقی غیر متعلقہ سوال نہ کیجیے. اب جی لکھتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ امامت کیوں نہیں کراتے. خیر یہ تو اتنی بڑی بات نہیں, کبھی کرا بھی لیتے ہیں, باقی موقع دیتے ہیں جو ہمارے حافظ وغیرہ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں. بعض لگا ہم اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں کہ تم امامت کراؤ. تو دوسرا یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سیب کی پلیٹ بھیجی ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے تو صحیح ہے, جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے مانے. واقعہ سنا دیں کس طرح کی آپ کو پیش. نہیں وہ روحانی سفر میں لکھا ہوا ہے سارا واقعہ ہے, ضرور بھیجیے انہوں نے. ہاں جی آؤ. قلب جاری ہونے کی ظاہری دلیل کیا ہے؟ قلب جاری ہونے کی ظاہری دلیل وہی جانتا ہے جس کا قلب جاری ہو جائے, دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو طرح کی عبادت ہے, ایک بندوں سے کرو, بندے دیکھیں, اس کے لیے حکم ہے کہ نماز جماعت سے پڑھ, اور دوسری بات کے لیے فرماتا ہے کہ چوری چوری کر, تو جانے میں جانوں, اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ قلب کی عبادت ہے. بعض دفعہ قلب کی عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے, قلب کی مخلوقیں لطیفے اس جسم سے نکل جاتے ہیں, اکرامن کاتبین کو مصیبت پڑ جاتی ہے. بھائی تمہارے 7 9 16 جو سے نکل کے کوئی ادھر ذکر کر رہا ہے, کوئی خانے کعبہ میں کر رہا ہے, کوئی حضور پاک کے روزے پڑھ, کرامن کاتبین تو 2 ہیں, وہ 16 جگہ لگے ہوئے, تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کس کا کتنا ذکر ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا اس کی کتاب کو چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ذکر قلبی, ذکر قلبی تب بھی بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے, اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, تب اس کو ذکر قلبی بناتا ہے. حاجی سے ذکر قلبی کا رتبہ زیادہ ہے. اگر حاجی حج پہ چلا جاتا ہے, اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. اسی طرح ذکر قلبی کا رتبہ اس سے زیادہ ہے. اگر حاجی کے معاف ہو سکتے ہیں تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے. پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے, پھر ذکر قلبی بناتا ہے, پھر اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ذکر کی کثرت سے وہ گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے حقوق العباد کا. اب بعض اس حقوق العباد کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کی پرورش کرو, یہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے, اس کی بھلے نماز چھوڑ دو. اس حقوق العباد میں تو کافر بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہر فرقہ موجود ہے. وہ اس طرح نہیں ہے, وہ اس طرح ہے. آپ نماز پڑھنے لگے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آدمی کنویں میں گرنے لگا ہے, آپ نماز چھوڑ دیں, اس کو بچائیں. یہ ہے
آپ کی نماز کا وقت آ گیا, آپ کے بیوی کے پیٹ میں درد ہو گیا یا تکلیف زیادہ ہو گئی, آپ نماز کا وقت چھوڑ گئے, اس کو اسپتال لے جائیں, وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, یہ معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. انہوں نے بالکل کی حقوق اللہ چھوڑ کے حقوق العباد میں آ گئے. یہ صحیح نہیں. بے شک آپ بیوی بچوں کی پرورش کرتے رہیں, اگر حقوق اللہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں. ہاں جی, لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے, اس بات کو صحیح بیان فرمایا. یہ بیعت کا مقصد بتایا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ بیعت کرتے ہیں جا کے, اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیتے ہیں. بیعت کا مقصد یہ ہے. جی نہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, پھر قیامت کے دن جدھر وہ جائے گا اپنے مال کو بھی لے جائے گا. بھائی اس نے خرید لیا نا, اگر وہ ناقص ہے, مال خریدا ہوا ہے, جدھر گیا جہنم میں گیا, ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے گئے. اگر وہ کامل ہے تو جدھر گیا کہے گی ہم کو جس نے خریدا ہوا ہے, ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ. جس نے خواہ میں غوث پاک کی زیارت کی اور دست بوسی کی, اس کا کیا درجہ ہے؟ مریدوں میں تو نہیں ہو سکتا, مریدوں کی شرط ذاکر قلبی ہے. یہ ہے کہ اس کا درجہ اچھا ہے غوث پاک کی نظروں میں. اگر ہے ایسا تو اس کو مبارک ہی ہے. یہ کوئی عجیب سوال لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک لڑکا رہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے. یہ پھر وہ لڑکا ہی بتا سکتا ہے, یہ ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم خدا ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا ہم نے کسی تصنیف میں تو نہیں لکھا ہم خدا ہیں, یا ہم کسی کو کہتے تو نہیں ہیں. سامعین کرام, بیچ سے راستہ بنا لیجئے. نہایت ادب کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھے ہیں, نظم کے ساتھ بیٹھے, صرف وہ افراد کھڑے ہوں جو قبلہ شاہ صاحب کی ذات اطہر سے آج ذکر قلب کا اذن لینا چاہیں, صرف وہ کھڑے ہوں گے. ابھی بیٹھے رہے, ایک سوال اور آیا ہے آخری, یہ سماعت فرمائیے. یہ جو سوال ہے نا, یہ فقہ کا سوال ہے, یہ علماء کا سوال ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. اچھا جی, تمام راستہ دے دیجئے تھوڑا. صرف وہ افراد کھڑے ہوں, عذرا ہے مہربانی, جنہوں نے ذکر لینا ہے, تاکہ جلسے کا نظم و ضبط